حضور نزول کی بات ہو رہی ہے، فرمایا نزول سے بہت پہلے الرحمن علم القرآن. کبھی پراٹھا کھایا؟ پراٹھے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک پراٹھا ہوتا ہے پانی میں گوندا گیا آٹا، اور جب اس کو توے پہ ڈالا اس پہ گھی ڈال دیا. لیکن اس سے بہتر طریقہ ایک اور ہے، گندم کو آٹے کو پانی میں گھومنے کی بجائے گھی میں گھوم دیا جائے، مکھن میں گھوم دیا جائے. جب آپ آٹے کو گھی میں گھوم دیں گے اور اس کی چپاتی بنائیں گے اور اس کو توے پہ ڈالیں گے تو پھر کہنا نہیں پڑے گا پھر کہنا نہیں پڑے گا بھائی گھی نظر کیوں نہیں آ رہا. ہر کونا اس روٹی کا گھی بنا نظر آئے گا. میں نے صحابہ کرام سے پوچھا اے نبی کے عاشقوں تم بتاؤ تم نے قرآن کو کہاں دیکھا؟ کہنے لگا کبھی مکھڑے مصطفیٰ میں کبھی بدلے. اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھنا. وہاں سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہاں سے قرآن ظاہر، قرآن کا ظہور. اور پھر نزول قرآن کو بھی سمجھنا پڑے گا. جبریل لے کے آیا، جبریل کو کسی نے لاتے نہیں دیکھا. رب نے بھیجا، رب کو کسی نے بھیجتے نہیں دیکھا. اب رہ گیا نبی، آ گیا نبی، لب ہلتے ہیں، قرآن بول پڑتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہیں تو کہنا پڑتا ہے پھر بھی تمہارے لبوں پر رب کا نام نہیں آتا. سنو یہ نبی کے لب وہ لب ہیں، ہلتے ہیں تو بولتا رب ہے. یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. اس کے لبوں پہ جو بات ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ اس کی ہوتی ہے. لب اسی کے ہوتے ہیں، بولتا رب ہے. آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، دین کی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی. الف لام میم حروف مقطعات. مفسرین اڑ گئے اسی بات پر، بھائی اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اب جاؤ اللہ کے پاس جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. ویسے ہم تو بڑے سخی لوگ ہیں نا، کوئی بھی بات ہے تو پھر اللہ کو پیارا ہو گیا. کوئی زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر کبھی نیکی نہیں کی، جھوٹ بولتا رہا، ڈکیٹیاں، بدماشیاں، فریبکاریاں، پتہ نہیں کتنے لوٹے ہوئے تم بھی بیٹھے ہو. آج اللہ کو پیارا ہو گیا. اچھا گمان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات کہنی چاہیے، اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن واقعی جو دنیا میں اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو واقعی اللہ کو پیارے ہیں. اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہوگی نا تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا. ہم تو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرنا تو بڑی مشکل بات ہے جناب. اس لیے مرے بغیر اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ. لوگوں نے کہا یہ بابا فرید کے دربار پر جنت کا دروازہ کہاں سے آ گیا؟ جنت تو آسمانوں میں ہے. میں نے کہا چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں. کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جنت لینے جا رہے ہیں. کیونکہ مدینے کی تاجدار نے فرمایا میرے قدموں کے نشانوں کو دیکھو،
گھر کی چوکھٹ سے لے کر میرے منبر تک یہ ساری جگہ ہی جنت ہے. نبی کے قدموں کے لگنے کے نشانوں کو تو قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے نبی کے پاس جانا ضروری ہے. حالانکہ الف لام میم میں یہ حروف مقطعات ہیں، بڑے بڑے مفسرین پھنسے ہوئے ہیں. مجھے رات کو کیسے قرآن آئے گا؟ کا ایک ہی طریقہ ہے، راز پہنچ گیا ہے رازدار کے پاس، رازدار کے ساتھ ہو جاؤ، مدینے والے سے پیار کر لو. دیکھا نہیں بہو رازدار بن گیا، علی حجویری رازدار بن گیا ہے، صدیق اکبر رازدار بن گیا ہے، فاروق اعظم رازدار بن گیا ہے. اور یہ سانپ سے ڈسوانے والے کو جب میں نے پوچھا حضور جان کیوں نہیں بچا رہے، اور میں نے اس سانپ کے ڈسوانے سے میں نے ایک فائدہ اٹھانا ہے. اور پھر وہ وقت آ گیا حضرات گرامی، جب میرے اور آپ کے آقا صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا، دنیا سے جا رہے ہیں. فرمایا لوگوں میرے وصال کے بعد، میری روح کے جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد مجھے جنت البقیع میں لے جانے کی بجائے ذرا تھوڑی دیر کے لیے نبی کے حجرے کے سامنے لے جاؤ. صدیق اکبر نے تقاضا کی، it was the demand of Abu Bakr Siddiq, after my death, take me to the Hujra Mubarak of Rasulullah and just ask him, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, your friend of the cave has come to you. What is your order for him? صدیق اکبر نے فرمایا میرے جنازے کو لے کر ذرا نبی کے حجرے کے پاس لے جاؤ اور رسول اللہ سے اتنا کہہ دینا، یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے، جو جواب ملے اس پہ عمل کر لینا. اب یار غار کا جنازہ اٹھا، بارگاہ مصطفیٰ میں لے جایا گیا، میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے. پھر خوشبو پھیل گئی، گھر میں مصطفیٰ مہک اٹھا اور یوں لگا جیسے کہنے والا کہہ رہا ہو یوسر الحبیب الی الحبیب. کیا دیکھ رہے ہو؟ یار غار کو یار مزار بنا. گرامی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بظاہر اس میں قرآن کی طرف اشارہ ہے نا، لیکن قرآن کسی ورق کا نام نہیں ہے، قرآن کسی سیاہی کا نام نہیں ہے، قرآن کسی لکھائی کا نام نہیں ہے. ارے قرآن تو میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا حسن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر قرآن کو جاننا چاہتے ہو تو صاحب قرآن کو جاننے کی کوشش کرو. اور پھر وہ لگا دی ہدی للمتقین، ہدی للمتقین. تم تو مرنے والے پر یاسین پڑھتے ہو نا، تم تو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ شریف اور اخلاص پڑھتے ہو نا. ارے نہیں، قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو متقی بنتا ہے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ چلتا ہے. اور اللہ کی رضا پہ چلنے والا کون ہے؟ جو مدینے والے کا وفادار. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں پہلا دینا ہوگا. آپ کا کسی بھی تحریک سے تعلق ہے، آپ کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہے، آپ کا کسی بھی پیر خانے سے تعلق ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ میں اور آپ ہیں، جو کچھ ہمارا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اسے مدینے والے کے نام کر دیں. Just sacrifice whatever you are, whatever you possess is not yours. It is the property of Allah and it should be spent in the way of Allah. And the best
in the way of Allah is put under the feet of Muhammad Mustafa. اسی پیغام کے ساتھ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو شعور دیا ہے میلاد مصطفیٰ کے آج کے روح پرور کامیاب جلوس کو ایک بنیاد بنا لو اور ملت کی کشتی کو کنارہ دینے کے لیے آگے بڑھو انشاءاللہ جو جذبے میں نے آج دیکھے ہیں تکبیر ٹی وی آپ کا ہے بہت جلد آپ کے اندر جو کوالیفائی کرتے ہیں دوست میڈیا سے تعلق ہے جن پر اللہ نے کرم کیا ہے انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں ہم یہاں سے اس کی نشریات اٹلی سے شروع کرنا چاہتے ہیں اٹیلین لینگویج میں بھی اور اردو میں بھی اور آپ کے پروگراموں کو دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں آپ کی آواز